اب پہلے میں جواب دوں گا، جو میری ٹرم رہ گئی تھی آپ نے کاٹ دیا تھا یا خود کٹ گیا تھا، میری بات چل رہی تھی، سمجھے میری بات کی نہیں؟ مجھے یاد نہیں کہاں پہ پہنچے تھے آپ، کہاں پہ رہتے ہیں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں نا. آپ نے وہ پڑھی تھی، وہ تھا کہ آپ نے 2-3 باتیں پیش کی تھی کہ بھئی سمجھو لا ترفعوا اصواتکم میں چیخو پکار تھی، لہذا ان کے اعمال باطل ہو گئے. حبط رفع صوت حبط عمل ہے، اور حبط عمل کفر اور ارتداد اور نفاق کی دلیل ہے. یہ آپ کا تھا. دوسرا آپ کا تھا کہ یہ جو ہے وہ کچھ آپ نے عبارات پیش کی تھی حضرت عمر سے متعلق، اس کا میں جواب دینا. تیسرا آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ منافق کے خلاف آپ نے کبھی جہاد کیا ہو اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا سوال تھا. نہیں اصلی سوال آپ نے اپنی سوال اس وقت ہمیشہ ہڑپ گئے. اصلی سوال ہم نے جو کیا تھا وہ آپ سے یہ تھا قبلہ، اس کا جواب دے دیں، باقی ہم مانیں گے. دیکھیں اصلی سوال یہ تھا کہ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ آواز اوپر نہ کرو، کہ اگر آواز اوپر کرو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا کہیں گے آپ شراب نہ پئیں، شراب پیو گے تو تمہیں کوڑے لگیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب جو شخص آواز بلند کرے گا، آپ سن لو نا، سوال سن لو، سوال تو سن لینا. سوال آپ نے سوال ذکر ہی نہیں کیا، میں سوال آپ کو دوبارہ یاد دلاتا ہوں. سوال سن لیں پھر اس کا جواب آپ دے دیں. بسم اللہ کریں. دیکھیں سوال یہ ہے کہ قرآن فرما رہا ہے کہ آواز اوپر کرو گے تو اعمال حبط ہو جائیں گے. جیسے کوئی بادشاہ کہہ دے نا کہ اگر کوئی مثلا کوئی شراب پیے گا تو میں اس کو کوڑے لگاؤں گا، اب کوئی شراب پیے گا تو اس کو کوڑے لگیں گے. اب جب قرآن نے اعلان کر دیا کہ بھائی تم آواز بلند کرو گے تو اعمال حبط ہو جائیں گے، تو یہ قاعدہ جب بن گیا تو ابو بکر عمر صاحب کے اعمال کیوں حبط نہ ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے آواز بھی بلند کی. اور سبب نزول، سبب اجازت دیں، سبب نزول وہ اجازت دیں حضرت سوال نہیں دیا، نہیں سمجھ آئیے نا، سوال کرو پوچھو سنو گے تو سمجھ آئے گی. سبب نزول بھی وہی ہے، اس طرح نہیں. سبب نزول آپ جو ہے جہل کا بہانہ نہیں بنا سکتے کہ پہلے سے ان کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کرنی ہوتی ہے، یہ ان کو پتا تھا، شروع سے پتا تھا. یا مسلمان کو پتا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کرنی ہے، اس کے لیے آیت کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ آواز بلند کرنا یہ بے ادبی ہے، یہ بھی ہر ایک کو پتا ہے. یہ اس کا آیا روایت سے کوئی تعلق نہیں، یہ کوئی تعبدی چیز نہیں ہے کہ نماز صبح 2 رکعت ہے، نماز صبح 2 رکعت ہے 4 رکعت، یہ تعبدی ہے. اس کے لیے سنت کی ضرورت ہے یا آئے قرآن کی ضرورت ہے. لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہوتی ہے اور کسی بزرگ آدمی کے ہاں آواز بلند کرنا یہ بے ادبی ہے، یہ سب کو پتا ہے. تو آپ جہل کا عذر نہ لائیں، ان کو پتا تھا. اور پھر جب قرآن نے کہہ دیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، آپ کو پتہ نہ بھی ہونا، جب قرآن نے کہہ دیا پتہ نہ بھی ہو تو آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے، تو پھر عذر کا جال آپ کبھی نہیں لا سکتے. تو اب پہلا سوال، سب سے امپورٹنٹ سوال جس سے آپ بار بار بھاگے ہیں اور آپ نے بار بار اوائڈ کیا، وہ یہ ہے کہ ابو بکر عمر صاحبان کے اعمال کیوں حبط نہیں ہیں؟ ہمیں سمجھا دیں. بسم اللہ. اب یہ میں پہلے اس کا جواب دوں گا. میرے 20 منٹ ہے کیونکہ آخری ٹرم آپ نے 20 منٹ لی تھی، اس کے بعد ہم طے کریں گے ٹائم، کیونکہ اس میں میں نے آپ کی بہت ساری کتابوں کے حوالے دینا، مجھے ٹائم چاہیے. ٹھیک ہوگی بات؟ آپ نے شروع کیا، پہلی بات یہ کہ آپ کا ٹھیک ہے آپ کا 1 گھنٹہ بولنا، مجھے کوئی ٹینشن تھی. یہ مجھے پہلے پچھلی باتوں کے جوابات دینے ہیں، وہ 20 منٹ میرے پاس ہے، ٹائم نوٹ کر لیں، پھر اس کے بعد چاہے گھنٹہ بولیں. ٹھیک ہے؟ یہ میں نے جواب دے رہا ہوں آپ کو. بسم اللہ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ دن پہلے آپ کا ان کا مناظرہ ہوا تھا، اس میں ایک حدیث انہوں نے غلط پڑھی تھی اس کے سامنے، اور یہ ان کے امام معصوم سے متواتر ہے، اس اصل کلی ہے، بدیہی ہے، ضروری ہے احکام کے لیے، عقائد میں، مسائل میں، شرائع میں، ہر چیز میں. کل شیء مطلق حتی یرد علیہ نہی، ہر چیز کا حکم مطلق ہوتا ہے. مطلق المطلق اذا اطلق یرید به فرد الکامل، جب مطلق کو مطلق بولا جائے تو اس کا مطلب فرد کامل ہے. جب تک نہیں نہ آئے، جب تک معصوم کی طرف سے نہیں آتی، پیغمبر یا خدا کی طرف سے، ہمارے نزدیک پیغمبر اور خدا معصوم ہیں، ان کے نزدیک 12 ہیں معصوم، جب تک وہ نہیں نہ کر دیں، منع نہ کر دیں کسی چیز کو، تو وہ چیز منع نہیں ہو سکتی. اس کو منع کرنے کے لیے پھر ایک اور معصوم کی ضرورت ہوگی، یعنی جس وقت نہیں ہے اس وقت بھی کہتے نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس کا مطلب پھر ایک اور معصوم لاؤ. 12 تو پاس تو نہیں آئی، 12 نے تو کہا جو چیز مطلق ہے وہ حلال ہے جب تک نہیں اس پہ وارد نہ ہو، جب نہیں آئے گی پھر منع ہوگی، اس سے پہلے منع. ابھی میں پڑھ رہا ہوں جناب، اصول کافی ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر ہے 268.
سند محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن زياد عن محمد بن الحسن الميثمي عن ابي عبد الله قال سمعت يقول ان الله عز وجل ادب رسوله حتى قبضه ولا ما اراد ثم فوض اليه فقال عز ذكره ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فما فوض الله الى رسوله فقد فوضه الينا. یہ جی اللہ تعالیٰ کی قرآن شریف میں ایک آیت ہے شریفہ، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ سے مروی ہے. یہ جو ہے امام جعفر صادق سمجھیے ہے، امام باقر کا بیٹا، ان سے کہتے میں نے سنا اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو خود ادب سکھایا اور اس کی خود تعلیم کی جیسے اس نے چاہا. تقویم کا مطلب سدھارنا، سنوارنا، تربیت بھی کر سکتے ہیں. اور پھر اپنے سارے احکام اس کو سپورٹ کر دیے. وہ کیا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ تعالیٰ جس چیز کو دے تمہیں اس سے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. کل شیء مطلق حتی یرد علیہ نہی. فرماتا فما فوض اللہ الی رسولہ، تو جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو دے دیا تو وہ تمام کا تمام اماموں 12 امام الینا سے مراد حضرت علی سے لے کر اور امام مہدی تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری روایت یہ میں پڑھنے لگا اصول کافی سے جلد 1 441. الحسین بن محمد الاشعری عن معل بن محمد عن ابی الفضل عبد اللہ بن ادریس ام محمد بن سنان. نہ بھی پڑھ سکتے، سنان بھی پڑھ سکتے ہیں. قال كنت عند ابی جعفر الثانی فاجریت اختلاف الشیعہ فقال یا محمد ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا بوحدانیتی ثم خلق محمد وعلیا وفاطمة فمكثوا الف دار ثم خلق جميع الاشیاء فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم عليها وفوض امورها اليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا الا ان شاء الله. کہتے ہیں جناب یہ ابو جعفر ثانی سے کے پاس تھا، میں محمد بن سنان کہتے ہیں. تو اختلاف شیعہ کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ یا محمد اللہ تعالیٰ ہمیشہ اکیلا منفرد ہے، احد ہے. پھر اس نے حضرت محمد اور علی اور فاطمہ کو پیدا کیا، پھر 1 سال ٹھہرے یہ لوگ، پھر تمام اشیاء کو پیدا کیا، پھر ان کو تو ٹھیک ہے 1000 سال، پھر ان کو جو ہے گواہ بنا دے تمام مخلوق پہ، پھر سمجھ لیں الفدر 1000 سال ہے، ہزار زمانے ہزار زمانے بھی کہہ سکتے ہیں. واجرات آتا ہوں، پھر ان کی طاعت کو اس پر فرض کر دیا تمام پر مخلوق پر، پھر ان کے امور ان کا صبر کر دیے، پھر یہ چیزیں حلال کرتے ہیں جو چاہتے ہیں حرام کرتے ہیں، جس چیز نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. ٹھیک ہوگی بات. اچھا جی اگلی آیت یہ بہار الانوار سے، اس نے کہاں سے لیا یہ دیکھ لیں، جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 334. احمد بن محمد عن الاحوازی عن بعض اصحابنا عن ابن عمیرۃ عن الثمالی قال سمعت ابا جعفر يقول من احللنا له شيئا فاصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال عند الائمة منا مفوض اليهم فما حل فهو حلال وما حرم فهو حرام. یہ کہتے ہیں میں ابو جعفر سے سنا کہ جس چیز کو بھی ہم حلال کر دیتے ہیں تو وہ اس کو ظالموں کے اعمال سے نہ ہو تو وہ حلال ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے میں سے جو ائمہ ہیں نا ان کی طرف سب چیز سپورٹ کر دی گئی ہے، تو وہ جس چیز کو حلال کرتے ہیں وہ حلال ہے، جس چیز کو حرام کرے وہ حرام ہے. ٹھیک ہوگی بات. اگلی کہتے ہیں یبنا اشیما ان اللہ فوض الی سلیمان بن داؤد فقال هذا اقاونا فمن او امسك بغیر حساب. کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں یہ جو ہے یار بہار الانوار، بتا دیا بہار الانوار جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 231 اور 32. بتایا تو تھا پہلے جب میں 334 کا بتایا، 231 کا نہیں بتا. بہرحال 332 اور 31 کا پڑھ رہا ہوں نا. کہتے ہیں کہ وفوض الى نبی فقال ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا فما فوض الى نبی فقد فوض الینا، یا فقد فوض الینا بھی پڑھ سکتے ہیں. چلیے یہ وہی بات ہے کہ جو اللہ کا رسول دے اسے لے لو، جو نہیں دے اسے رک جاؤ. اب یہ تھی روایت، کچھ 4 ایک اور ہیں وہ اگلی ٹرم میں پڑھوں گا. اس میں یہ بتایا گیا کہ جب تک شارع کی طرف سے حکم نہیں ہوتا نا اللہ رسول کی طرف، اور آپ شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کے نزدیک جب تک معصوم کی طرف سے صراحتاً نص نہ ہو قرآن یا ان کی تعلیم نہ ہو، ارشاد نہ ہو، حکم نہ ہو، وہاں کوئی حکم نہیں ہوتا. اب آجے لا ترفعوا پر، اب جہاں انہوں نے تحریفات کی ہے نا
तहरीक बात की थी, मैं निशानदेही करूंगा, बीच में ये टोकना नहीं, बड़ी अकली बातें वो होंगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़द्दमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। पहले अल्लाह ताला कहता है ईमान वालों अल्लाह रसूल के साथ तो आगे नहीं बढ़ना। अब ये तक़दीम दो चीजों से है। अब या नबी तो हमारे सामने मौजूद थे, सहाबा के सामने, कि उनके सामने जोर से आवाज करने का भी पता चलता था और उनके साथ आगे पीछे होने का भी। अल्लाह के सामने नहीं था। ये मैंने इनसे पहले टर्म में सवाल किया था, अल्लाह नहीं है तो क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है, नोट करो, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं। अल्लाह रसूल को तमाम कायनात से ज्यादा इज्जत देना, उनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करना और उनकी तालीमात अहकामात पर सबसे ज्यादा अमल करना, ये ला तुक़द्दिमू में आ जाएगा। अगर हम उनसे ज्यादा किसी और को अजीज रखें, उनसे ज्यादा किसी और से मोहब्बत करें, ताज़ीम दें, या उनसे ज्यादा किसी और को फौकियत दें अमाल में, इरशादात और अकाइद नजरियात में, तो इसकी ममानत होगी। आगे ला तरफ़ाऊ अस्वातकुम, मैंने एक मुस्लिम की शरीफ हदीस एंड पे पढ़ के गया था, अगर आपको याद हो, कि नबी अलैहि सलाम के पास कुरैशी औरतें बैठी हुई थी, तो आलियतन अस्वातुहुन्ना, उनकी आवाजें बहुत ज्यादा बुलंद थी। हज़रत उमर ने जब इजाजत मांगी थी अंदर आने की, इन्होंने कहा था चूंकि ये भी मुर्तद हो गई, वो मैंने बाद में सुन लिया था जबकि मेरी काल कट गई थी। अब यहाँ पर दो बातें, नबी अलैहिस्सलाम का हुजरा मुबारक आपको पता है बिल्कुल साथ ही था। जब मुकब्बिर बहुत जोर से अल्लाहु अकबर कहता, तो नबी अलैहिस्सलाम को कितनी जोर से आवाज जाती थी? ला तरफ़ाऊ की मुखालफत होगी या नहीं होगी? दूसरी बात, जब नबी अलैहिस्सलाम तालीम देते थे सहाबा इकराम को, कुछ हल्के लगते थे मुख्तलिफ कुरान और जिक्र के तालीम के। अब जिन लोगों की आवाज जोर से होती थी तो उनकी ला तरफ़ाऊ के ज़िमन में आएगा या नहीं आएगा? तीसरा, जब नबी अलैहिस्सलाम बाहर बैठे हैं कहीं भी, तो सहाबा इकराम आपस में तबसरा कर रहे हैं, तो वो ला तरफ़ाऊ के अंदर आएगा या नहीं आएगा? तीसरा मैंने पूछा था कि अन्तहबत अमालुकुम, कुरान में ये तस्हीह नहीं है, यकीनी नहीं है, शक है कि अगर तुम बुलंद आवाज करो, ला तरफ़ाऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरू, जहर और रफ़ा अगर तुम करोगे तो कहीं, ये यकीन नहीं है। इसके बाद इनसे मैंने सवाल किया था, किसी भी जो शान नुज़ूल आपने पढ़ा, कहीं पे ये लफ्ज है कि ये मुनाफिक हो जाएंगे, मुर्तद हो जाएंगे, मुशरिक हो जाएंगे, क्या होंगे? इन्होंने किस चीज का जवाब पता नहीं था, जवाब क्या देना, क्योंकि कुरान की तारीफ कहते चीखो पुकार मुराद है। मैंने कहा रफ़ा सौत का माना कहीं लुगत से दिखाओ, कोई दिखा नहीं सके थे। अब आगे मैं इनको बताता हूं, ये मेरे पास है बुखारी शरीफ, क्योंकि मैंने वजाहत कर दी है। अब मैं अपने लिहाज से चलूंगा, इनके पाबंदी नहीं है इसको माने। मैंने जो सवाल डाल दिए इनके उसूल काफी से पढ़ दिए, उसका जवाब सिर्फ ये देने के पाबंद है वो मुसलमान। अगर इससे कह देंगे ज़ईफ है, मैं छोड़ दूंगा वो इत्यादि से। अगर वो ये कह देंगे मैं नहीं मानता, छोड़ दूंगा। 6 शर्तें हैं मुसलमान कसम के लिए, आपके नजदीक सही हो, सरी हो, मामूल हो, मुख्तार हो और मुफ्ता भी हो, और आपका उस पर अमल हो, मामूल भी हो। ठीक है, 6 शर्तों के साथ मुसलमान कसम बनती है चीज, ये जहन में रखें। अगर आप कोई भी शर्त बीच में नहीं पाई जाती, आपको उसूल काफी में आप कह सकते हैं मैं उस दलील को छोड़ दूंगा। आपको तरीका बता रहा हूं मुनाजरे का, तो मैंने जो आपकी किताबें पढ़ी है तो कितनी तफसील से आपको हवाला भी बताया, तर्जमा भी किया, भागा नहीं हूं एंड पे आखिरी टर्म में भाग के और काल काट के निकल जाओ, समझ आई? ये मेरा काम नहीं है। अपन लड़ते हैं मैदान में, पता चले हाँ भाई कोई चीज हो रही है। ये बुखारी शरीफ है जनाब, इसमें मैं सिर्फ एक वाक्य की तरफ इशारा करना चाह रहा हूं। इससे मैंने इस्तेदलाल नहीं किया, इस्तेदलाल मैंने वहीं से किया जहां से कर लिया। ये जिस वक्त हजरत आयशा पे इल्जाम लगा, इल्जाम लगने के बाद वो जनाब नबी अलैहिस्सलाम मशवरा कर रहे थे इसके बारे में, तो नबी अलैहिस्सलाम बुखारी को जब वही आ रही, बुखारी की न्यूज़ क्यों ला रहे? ना वो नहीं मैं ला रहा, आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैंने आपको दलीलें दे दी जो देनी है। अब तायीद के लिए मैं समझना चाहता हूँ बुखारी क्या, आपने कहा कि मैं शिया हदीस लाऊंगा, तो बुखारी के क्यों कोट कर रहा है? मैं समझना चाह रहा हूँ। बस सुन लेना, बीच में नहीं टोकना, बाद में आपको वजाहत आ जाएगी क्यों मैंने पेश की। उसमें ये बात है कि जिस वक्त हजरत अली भी उस मीटिंग में मौजूद थे जब नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे आने पर मशवरा किया, तो औस और खजरज के 2 कबीले बैठे हुए थे नबी अलैहिस्सलाम के पास। अब उन्होंने क्या किया कि आपस में नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पे बैठे और ये दोनों लड़ पड़े, औस और खजरज। एक कहता है वो जिस बंदे ने इल्जाम लगाया हजरत आयशा पे वो तुम में से है, हजरत साद बिन कहता है वो तुम्हारा, और बिन उबादा वाले कहते हैं वो तुम्हारा बंदा। तो करते करते फफायान आवाजें उनकी बहुत ज्यादा बुलंद, और उनकी आवाजें बहुत, और वो नबी इम्बर, और नबी पाक क्या कर रहे हैं,
खफ्फिफू की आवाजें पस करो पस करो पस करो, क्या क्या नहीं की। काफी देर बाद फलम यजल के अल्फाज नहीं, पर मुसलसल कहते रहे। फसकतुम वसकता, फिर वो खामोश हो गए, मेरी पाक भी खामोश हो गए। अब यहाँ पे ये तकरीर नबी है हमारे नजदीक, और ये वाकया आपकी मुख्तलिफ किताबों में, लेकिन इस वक्त मैं हवाला उनका नहीं दे रहा क्योंकि मेरा टॉपिक और है, ये मैं तायद में पिछले पेश की है। अब अगर ये रफ़े सौत हफ्ते अमाल का बाइस होती तो तमाम अंसार, तमाम औस और खजरज और अली बैठे हुए थे, ज़ैद इब्न हारिसा भी इसमें बैठे हुए थे, तो ये सारे लड़ने वाले और रफ़े सौत करने वाले और नबी पाक मुसलसल उनको मना करने वाले थे। नबी पाक सामने उनमें मौजूद थे, यानी तकरीर कर रहे थे, उस वक्त मुज़ाहमत की। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको कुफर नहीं कहा, शिरक नहीं कहा, हफ्ते अमाल नहीं किया उनका। तो इससे यकीन हो गया। अब हदीस का, सुन्नत का तीन मतलब मैंने बताए थे, कौले मासूम, फेले मासूम, तकरीर मासूम। यहाँ पर सारे मुहाजिर, अंसार, औस और खजरज बैठे हैं, अली बैठे हैं बीच में, शोर मचा रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे को कसमों के लिए एक तरफ जा रहे हैं वो, और नबी पाक मुसलसल मना कर रहे हैं, वो बाज नहीं आ रहे। तो नबी अलैहिस्सलाम का इस पर सुकूत फरमाना तकरीर नबी से साबित हुआ कि रफ़े सौत से, आपके सामने लड़ने से बंदा काफिर नहीं होता, काफिर। अब सवाल है क्यों कहा? सूरह साद में बारी कुरान कहता है दाऊद अलैहिस्सलाम, आपने एक फैसला दिया था, उस फैसले के बाद अल्लाह ताला फरमाता है वला तत्तबिल हवा फयुज़िल्लका अन सबीलिल्लाह। ऐ दाऊद, पिछले फैसला जो दिया अल्लाह ने उस पर इश्काल को नहीं किया, किसी तौर पे नहीं है इश्काल कुरान में। वो फैसला एक उनके बेटे सुलेमान का था, एक हज़रत दाऊद का। बुखारी मुस्लिम में मैं वो पेश नहीं कर रहा, कुरान में जितना फैसला किया आपने। अब कुरान इसके फौरन बैठ कहता है ला तत्तबिल हवा, ऐ दाऊद तूने ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी, वरना ये लोग तुझे गुमराही की तरफ ले जाएंगे, तुझे गुमराह कर देंगे। अब इस पे मौदूदी को फटकार हुई, तो उसने कहा कि पिछले फैसले में नाउज़ुबिल्लाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ख्वाहिश नफसानी का दखल था, इसलिए गलत हुआ। हमारे नजदीक गलत नहीं था, इब्न अब्बास की जो तफसीर है उसके मुताबिक फैसला दुरुस्त था, उसमें कोई कबाहत, कोई कमी कोताही नहीं थी इस आयत के जाल में। कभी कभी अल्लाह तादीबन भी करता है, बंदे की तरफ से कोई बगैरती, कबाहत, शरारत, खबासत, जलालत ना भी हो, अल्लाह ताला हिकमतन तादीबन भी करता है। वो जो मैंने बताया ना रसूल काफी से नबी की अल्लाह तादीब भी करता है, इस तरह साहबा की भी तादीब की आपने, आपको सिखाया, समझाया। अब जब वो अल्लाह ने कहा हज़रत दाऊद को कि आपने गुमराही की तरफ नहीं जाना, पैरवी करनी, तो क्या मतलब नबी हज़रत नबी के दाऊद की गुमराही थी पहले ना? कभी कभी अल्लाह ताला मसलहतन किसी काम को, और वो तो मैंने बता दिया इजमा है कि जो काम हुक्म नहीं ना मना का, तो वहां हुक्म नहीं आ सकता। ये हुक्म ला के इन्होंने तफसीर भी राय की, और ये कुफर है, इनके नजदीक भी कुफर है। आप उसूल काफी पढ़े, फुरूए काफी पढ़े, वहां बहुत सारी हैं। मन रहा बिल कुरान बिराई फकत कफर, मन रहा बिल कुरान फलियतबव्वा मक़ादहु, ये सारी रिवायत है, मतलब चूंकि मुतवातिर है, इसमें ज्यादा बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं। और वो जो मुनाज़रे में ही बंदे ने पेश की कुल्लु शैइन मुतलक़ुन हत्ता युरिद अली नहयुन, कि जब नहीं है, ये नहीं करता फिर रहा है, और नहीं सिर्फ कर रहा, अबू बकर उमर को इस्लाम से निकाल रहा है। जब एक नहीं और ला तरफाओ कहकर नबी पाक ने, ये कुरान का ये मकसद नहीं कि इन्होंने किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे नजदीक आलियतन अस्वातुन्ना पे भी कुफर का फतवा नबी पाक ने नहीं है। नबी पाक की जिंदगी का फैसला है तकरीर नबी। कुरैशी औरतें आपके सामने चीख रही थी, शोर मचा रही थी, जो भी है, क्योंकि रफा उल्ले का माना इन्होंने किया शोर मचाना, मेरे नजदीक शोर मचाना मैंने अंसार की तरफ से पेश किया, जो तलीब उसमें थे, वो शोर नहीं, मतलब सुनो कोने वाले थे, वो पढ़े जरा, तो उसमें नबी अलैहिस्सलाम तकरीर नबी से बताया कि यहाँ मुमानत नहीं है। तो ला तरफा अस्वात को फौका सौत नबिया में कोई हफ्ते अमाल नहीं होते, और ये कोई इतना संगीन किस्म का अदब भी नहीं है, ये ज़हन में रखें। अब इस पे मैं आ रहा हूँ, क्यों कुरान ने कहा है ला तरफाओ, और मैंने कहा था उससे पहले हुक्म को ही मानना नहीं मानना, ये कहना चूंकि जहालत, और ये बार बार ला तशूर, शूर को जहालत का हम वजन समझ रहे हैं। शूर और चीज होता है, शूर कहते हैं जिसे कॉमन सेंस हम कहते हैं इंग्लिश में, कॉमन सेंस और चीज है, नॉलेज और चीज है, नॉलेज और चीज है, कॉमन सेंस और चीज है। शूर कॉमन सेंस को कहते हैं, और जो क्या बोलते हैं नॉलेज है वो इल्म को कहते हैं, ठीक है। अब कॉमन सेंस का मतलब ये है कि एक चीज बंदे के लिहाज में होनी चाहिए, वो नहीं है। यानी अदब, मैं मतलब किसी नबी अलैहिस्सलाम मेरे सामने हो तो मैं आपको झुक के कोई चीज दूं, दूसरा है अदब मैं बैठ कर फिर झुक के दूं, बैठ के झुकने में ज्यादा अदब है। अब ये नहीं कि मैंने खड़े होकर झुक के दिया तो वेद भी कर दी, अदब के मदारिज हैं। और आपके सामने अगर कोई बोल रहा है, लड़ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बुखारी शरीफ से हमने बता दिया, हमारे बात है
اگر یہ کفر ہے تو حضرت علی بھی کافر بولتے ہیں، ان کے ہفتے امال ہو جاتے. جو اس کے عائشہ کے وقت جب وہ بحث ہو رہا تھا نبی پاک منبر پہ بیٹھے تھے، بات شور مچا رہے تھے، لڑ رہے تھے، کو سنموں کو ہونے والے تھے، دستوں گربان ہونے والے تھے، تو نبی علیہ السلام نے سکوت فرمایا. قریشی عورتیں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، بہت شور کر رہی تھی بقول ان کے عالیت اصواتہم منصرم علو صوتات. نبی علیہ السلام نے کفر کا ہفتے عمل کا فتویٰ. پھر انہوں نے ایک اور تحریر کی، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بالحق، آگے کرتے ہیں اولئک حبطت اعمالہم. اب قتل نبی اور چیز ہے اور رفع صوت ان میں نبی اور چیز ہے. انہوں نے قیاس دیکھے، اول من خاص ابلیس، یہ بھی سورہ کافی میں موجود ہے. سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ شیطان تھا. اب رفع صوت کا مطلب کہاں سے، حبط اعمال کہاں سے لائے؟ خود انہوں نے آیت پڑھی تھی، ان کو یاد ہوگا، اب بھول گئے تو پیچھے ریپیٹ کر کے دیکھ لیں کہ وہاں قتل انبیاء کا ذکر ہے کہ وہ لوگ کو جو اللہ کی آیات کا انکار یعنی کافر ہیں، اور دوسرا وہ لوگ جو قتل کرتے ہیں نبیوں کو قتل کرنا، اللہ کی آیات کو قرآن و حدیث کو معجزات کو جھٹلانا وہ اور چیز ہے. اور جو رفع صوت ان نبی یہ برابر نہیں ہو سکتا. اور قیاس سے انہوں نے ان کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی قرآن حدیث سے، ان کی اپنی شیعہ کتب میں بھی دلیل کوئی نہیں اس پر. اور کیا قیاس کیا؟ کیونکہ یہاں قتل نبی سے بندہ کافر ہفتے عمل ہو جاتا ہے، لہذا رفع صوت ان نبی سے بھی کافر مرتد ہو جائے گا. تو یہ قیاس مال فارغ ہے، کیونکہ علت میں مماثلت نہیں ہے. رفع صوت بہت کمزور چیز ہے، قتل نبی بہت سنگین چیز ہے. آیات کا انکار بہت سنگین چیز ہے، رفع صوت عند نبی، جہر عند نبی بہت کمزور چیز ہے، بہت تھوڑی چیز ہے، بلکہ اس میں ادب کا بہت کمزور مباح کی حد تک بس. آپ 20 منٹ بھی سمجھ لے ہوگا تحریمی اب 10 منٹ ہے. یہ پچھلی بات کا چونکہ میں نے جواب دینا تھا وہ دے دیا، اب 10 منٹ. آپ میری باری ہے بھائی، آپ میری باری ہے، آپ میری باری ہے. ہاں چلیں. محترم ناظرین، ہم نے ان سے ایک واضح سوال کیا کہ ایک قرآن جب واضح، تو دیکھیں آپ جو لوگوں نے پچھلے ہمارے گفتگو نہیں دیکھے ہیں وہ پچھلے گفتگو دیکھ لیں، اور اس پہ میں دوبارہ بہت ساری باتیں جن کو تکرار نہیں کرنا چاہتا کہ ابو بکر عمر نے، بخاری وغیرہ سب نے روایت کی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں انہوں نے اپنی آواز بلند کی، آپس میں جھگڑا کیا اور ایک دوسرے پہ انہوں نے ایک دوسروں کے ساتھ انہوں نے تماری ممارات کیا یعنی جھگڑا کیا اور آواز بلند کیا، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے مذمت کے آیات نازل ہوئے ہیں رفع صوت پر، اور ان میں ایک آیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آواز بلند کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں اپنا ٹائم شروع کروں، تو اس کا عمل حبط ہو جاتا ہے، عمل حبط ہو جاتا ہے. اور قرآن کے مختلف آیات میں یہ موجود ہے، میں نے پچھلے پروگرام میں دیکھ لیا کہ حبط عمل صرف کفر پہ ہوتا ہے، اور ان کے پاس اجماع بھی ہے اس مسئلے پر. میں نے اپنی کتابیں دیکھیں کہ اب حبط عمل کفر کی دلیل ہوتی ہے، اور آپ حبط عمل کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اعمال بے اجر ہو جاتا ہے. اگر کسی نے نماز پڑھی ہے، ہجرت کیا ہے، جہاد کیا، تو سب کا سب وہ ہیچ ہو گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اس نے بے ادبی کیا. اب ان کے پاس ان کے رد کیا ہے میرے محترم ناظرین. یہ کہتے ہیں کہ پہلی یہ اصول کافی میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدیب کیا، ان کو ادب سکھایا، ادبہ یعنی ان کو ادب سکھایا. تو کہتے ہیں تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی تعدیب ہوئی ہے. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ہمارے ہاں کوئی ایسی بات نہیں کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے مذہب میں کوئی عتاب نہیں ہے. اگر ان کو قرآن، اب سنو، اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادب سکھائی ہے، یعنی اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اخلاق حسنہ عطا فرمایا. اس کا مطلب وہ اردو والی تعدیب نہیں ہے کہ مثلا کوئی بچہ بے غلطی کرتا ہے پھر اس کو مار کے، اس کو یعنی اس کو ڈانٹ کے، اس کی کان کھینچ کے اس کو تعدیب کی جاتی ہے. یہ وہ والی تعدیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامل اخلاق کے ساتھ، بہترین عصمت کے ساتھ، کہ کوئی کبھی غلطی ہی نہ ہو ان سے، ایسے طاہر مطہر بنا کر بھیجا. اس کا مطلب یہ ہے. اچھا، تو پھر آج کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ قیاس نہیں کر سکتے. اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسا عمل نبی سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا ہمیشہ طریقہ کار یہی ہے کہ آپ ابو بکر عمر کے کچھ متعین اگر ذکر کریں کہ ان سے یہ باتیں آپ کی کتب میں موجود ہیں، تو یہ کہ ان کا ایک دفاع کا طریقہ کار کیا ہے، اس سے بدتر پیغمبر سے نسبت دیں گے. یہ لوگ ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس سے بدتر عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیں گے اور کہیں گے اگر عمر ابو بکر نے کیا تو نبی نے بھی کیا، تاکہ کوئی ان کو ڈانٹ نہ لے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نہ کوئی کبھی دنیا میں نہ انہوں نے کوئی فسق بجا لایا، گناہ بجا لایا، حرام بجا لایا، کفر تو دور کی بات ہے. تو لازمی بات ہے ان کی اپنی بے ایمانی ہے. اچھا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کل شیء لک مطلق حتی یرد فیہ نہی، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر آپ کے صحیح پڑھو
सही पढ़ो इस हदीस को। कुल्लु शैइन लका मुतलक हत्ता यरिद फीहि नह्युन। सही यही है, फीहि नहीं यही नहीं, है। कुल्लु शैइन मुतलकुन, कुल्लु नहीं, कुल्लु शैइन आपने मुतलकुन हत्ता ये यरिद अलैहि नह्युन। नहीं, आप गलत पढ़े। नहीं, हदीस सही पढ़े पहले। भाई प्लीज मुझे बात करने दो। आपने हदीस पढ़ी नहीं है, आपने इसका हवाला भी नहीं दिया। आपने जिन हदीस को जिक्र किया है, मैं मुझे इमाम से, इमाम जाफर और इमाम सादिक से है। आपने जो हदीस नकल की उसमें ये इबारत नहीं था भाई। ये हदीस मुझे, मैं मानता हूँ कि हदीस है और ये हदीस सही है, ये किताब में कुल्लु शैइन मुतलकुन प्लीज हत्ता यरिद अलैहि। प्लीज मुझे बात करना है तो ना, बात ना काटो, मैंने आपकी बात सुनी है। कुल्लु शैइन लका मुतलक हत्ता यरिद फीहि नह्य। हदीस ये है, हर चीज आपके लिए जायज है जब तक उसमें नही वारिद न हो जाए। लेकिन बात यह है कि ये उनको मालूम था। ये उन चीजों के लिए जो मालूम ना हो इंसान को, मसलन शराब हलाल है या हराम है, जब तक अल्लाह उसको हराम नहीं करता तो आपके लिए जायज है शराब पीना। जब वो अल्लाह ने कह दिया कि भाई अब नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। मसलन आप मसलन कुफार से दोस्ती करें या जो भी मसला जो इस्लाम के आगाज में वो नहीं आया था उसका, तो वो आपके लिए जायज है। और अभी भी अब हर जमाने में अगर कोई चीज हमें शक होता है कि हलाल है या हराम है, हमें उसकी हुर्मत पे दलील नहीं मिलती, तो वो आप हमारे लिए जायज है, ठीक है। तो ये हदीस सही है, लेकिन मैंने इनकी खिदमत में अर्ज किया कि जहल का बहाना नहीं बना सकते आप अबू बकर उमर के लिए। देखें भाई साहब, जहल का मैंने पिछले प्रोग्रामों में भी बताया था आपको कि इनको पता नहीं था, अल्लाह ने इससे मना नहीं किया था। देखें यहाँ पे दो बात, कुछ बातों का ख्याल रखें। एक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर करना, एहतराम करना। आप मुझे बताएं ये इनको पता था या नहीं था? अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, इस आए सूरह हुजुरात के नुज़ूल से पहले सन 9 हिजरी से पहले सहाबा किराम को यह पता था या नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत इज्जत करनी होती है? पता था? पता था, अहसंत। तो उनको पता था कि इनकी बेहतरामी हराम है और इनका एहतराम वाजिब है, उनको पता था। और यह बात कि किसी बुजुर्ग के सामने आप आवाज बुलंद करें, यह बेहतरामी है, उनको पता था, सहाबा को नहीं पता था। आपसे सवाल कर क्या जवाब देना, सहाबा को क्या मालूम था सूरह हुजुरात के नुज़ूल से पहले कि किसी बुजुर्ग के सामने? रसूल की तालीमात नहीं, मैं आपको उनको पता, ठीक है, बिल्कुल। देखें भाई, अब मैं आपसे सवाल का जवाब दे दें भाई, हफ्ते अमल होता नहीं होता अलग मसला। ये बात उनको पता है या नहीं है कि एक बुजुर्ग आदमी आपके जिसका एहतराम सब दुनिया से आला है, वाजिब है, उसके सामने आप उससे आगे ना बढ़ें। जब उन्होंने आपसे सवाल नहीं किया, आप उनको मशवरा बिला उस पर तकद्दुम नहीं करना, फिर उसके सामने आवाज बुलंद नहीं कर सकते। ये उनको पता था या नहीं था? जवाब नहीं दे रहे। पता था, लेकिन ये कुफर नहीं, ये कुफर नहीं है ना। ओके, पता नहीं था, पता था। बस यहाँ पे दो बातें इन्होंने खुद इकरार। अच्छा ठीक है, फिर दो बातों का अबू बकर उमर को पता था, ठीक है ना। सूरह हुजुरात के नुज़ूल से पहले कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरामी हराम है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आवाज बुलंद करना ये और उनके सामने झगड़ा करना ये हराम है। ये दोनों बातें पता, और इनका इन्होंने इर्तिकाब किया, इन्हीं सी बात का इर्तिकाब किया, ठीक है ना। जो इनको पता था, देखिए अब हुज़ूर का बहाना, अब जहल का बहाना आप नहीं ला सकते, क्योंकि आपने भी खुद एतराफ किया कि दोनों बातें अबू बकर उमर को पता था। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम वाजिब है, उनकी बेहतरामी हराम है। दूसरी, उनके सामने आप आवाज बुलंद नहीं कर सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, हराम का इर्तिकाब किया इन्होंने। फिर आप ना कहें कि सूरह हुजुरात अभी नाजिल नहीं हुई थी, ठीक है ना। ये उनको बखूबी पता था। और तीसरी बात, अल्लाह ताला ने वहीं पर मदह फरमाया है जो लोग अपनी आवाज धीमी रखते हैं, इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलाइका अल्लज़ी इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा व अद्द लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। उनके लिए मग़फ़िरत है और अज्र अज़ीम है। अल्लाह ताला ने मदह फरमाया। तो पता ये चला मेरे मोहतरम नाज़रीन कि जो उस जमाने में भी ऐसे लोग थे कि आवाज धीमी रखते हैं, वो मोमिन है और उनके लिए मग़फ़िरत है, अज्र अज़ीम है। और जो लोगों ने आवाज बुलंद किया है, उनके अमाल हब्त हो गए और वो काफिर है। ये साबित होगा। अबू बकर उमर किस कैंप में? वाज़ेह। प्लीज हजरत, मैंने आपकी बातें अच्छी तरह से सुनी, अब मुझे बात करना है। इसकी दलील वाज़ेह है, कुरान की आयत है, इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना, जो लोग अपनी आवाज धीमी रखते हैं। तो ऐसे लोग हैं कि जो आवाज धीमी रखते हैं, अल्लाह ने उनके दिलों से इम्तिहान का, उनके दिलों से ईमान का इम्तिहान लिया है, उनके लिए अज्र अज़ीम है और मग़फ़िरत है, ठीक है। अबू बकर उमर इसमें नहीं है, अबू बकर उमर किसमें? हबीतत अमाल में। तो बहरहाल मेरे मोहतरम नाज़रीन, तो अब इनका एक बहाना बनता है कि चलो इनको पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झगड़ा नहीं करना। इन्होंने कह दिया कि पता था, लेकिन उनको यह पता नहीं था, इससे अमल हफ्त हो जाते हैं, ठीक है ना। सूरह हुजुरात ने सिर्फ इतना कह दिया, जो नई बात तो नहीं सूरह हुजुरात में, जिनको पहले से पता नहीं था। वो एहतराम करना वाजिब, ये पता है, बेहतरामी करना हराम है, ये पता था, और आवाज बुलंद करना, उनके सामने झगड़ा करना, ये भी हराम है, उनको इन्होंने खुद कहा। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने खुद एतराफ किया कि अबू बकर उमर ने एक हराम को बजा लाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में, एक फिस्क के अमल को बजा लाया। इन्होंने खुद
آپ نے خود کہا تھا ان کو پتا ہے. میں نے آپ سے پوچھا کیا ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ یا کسی بزرگ کے سامنے آپ آواز بلند نہیں کر سکتے, یہ حرام ہے. آپ نے خود کہا کہ ان کو پتا تھا. تو آپ نے اعتراف کر لیا کہ انہوں نے حرام جو ان کو پتا ہے حرام ہے اور فسق ہے اس کو بجا لایا. ٹھیک ہے, اور یہ بے احترامی ہے. آپ سب دنیا والوں کو پتا ہے بھائی, آپ چائنا میں جائیں, امریکہ میں جائیں, جو کافر ہے جو مسلمان ہے سب کو پتا ہے کہ کسی بزرگ شخص کے سامنے آپ اس کے سامنے آواز بلند کریں یا جھگڑا کریں یہ بے احترامی, یہ سب لوگوں کو پتا ہے. ابو بکر عمر کو بھی پتا تھا. انہوں نے اس جو یہ بے احترامی اور بے احترامی رسول, یہاں اس مسئلے میں بے احترامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور بے احترامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہوتا ہے. اس سب کو پتا ہے یہ کفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ انہوں نے اس کفر کو بجا لایا ہے الحمدللہ. آپ نے سب اس کا اعتراف کر لیا. اب جو چیز آپ بہانہ کر سکتے ہیں یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس سے حبط اعمال ہو جاتے ہیں. اس کا قرآن نے جواب دیا, حبطت اعمالکم وانتم لا تشعرون. آپ کو پتہ بھی نہ ہونا کہ اس کا جرمانہ یہ ہے, اب حبط کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. ابھی کوئی شخص کہہ دے نا, اب اسلام میں یہ ہے کہ بھائی جو شخص چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو. اگر کوئی شخص کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں تھا چوری کا جرم ہاتھ کاٹنا ہوتا ہے, یہ کوئی عذر نہیں ہے, اس کا ہاتھ کٹے گا. آپ کو پتہ ہے کہ چوری کرنا حرام ہے. دیکھیں سزا کا علم وہ ضروری نہیں ہے. مثلا ایک شخص ہے اگر پتہ ہے اس کو زنا حرام ہے, اس کے باوجود جا کے زنا کر لیتا, لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے کوڑے پڑنے والے ہیں, تو اس کو فرق نہیں پڑتا, اس کو کوڑے پڑیں گے. اس کو پتہ ہے یعنی اس کو کوئی بات نہیں, وہ جاہل آدمی ہے. ٹھیک ہے نا. ابو بکر عمر کو اگر یہ نہیں پتا کہ اس کام کا جرمانہ یہ ہے کہ عمل حبط ہو جاتے ہیں, اس کو آپ نے خود اعتراف کیا کہ ان کو پتا تھا کہ احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے. آپ نے خود اعتراف کیا ان کو پتا تھا کہ بے احترامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام ہے اور جھگڑا کرنا یہ بے احترامی ہے. ان کو پتا تھا تو انہوں نے بے احترامی پیغمبر کیا. بے احترامی پیغمبر کفر بالاجماع. آپ نے خود الحمدللہ اختلاف کر لیا کہ وہ کافر ہو گئے. اب یہ کہنا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ حبط اعمال ہو جاتے ہیں, یہ حبط اعمال کو ان کو پتہ ہونا نہ ہونا سے فرق نہیں پڑتا. کیونکہ پہلی بات ہے تمام مسائل 20 منٹ ہو گئے 20 منٹ 20 منٹ میری تھی, 10 منٹ 20 منٹ چالاکی نہیں کرو, ڈرامہ بازی ختم. تو عزیزو, تو ابو بکر عمر کے پہلی بات ہے کہ جو اگر سزا کا پتہ نہ ہو تو وہ کوئی وہ نہیں ہوتا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرا پھر قرآن نے کہہ دیا وانتم لا تشعرون, پتہ بھی نہیں ہے نا, عمل حبط ہو جاتے ہیں. جب قرآن نے کہہ دیا تو عمل حبط ہو گئے, ختم بات. اب عزیزو انہوں نے جو بحار وغیرہ کی روایت نقل کی اس سے ان کا کوئی ان کا فائدہ ملتا ہی نہیں ہے. کوئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہی اختیار جو نبی کو دیا تھا ائمہ اطہار علیہ السلام کو دیا. ٹھیک ہے نا, اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان چیزوں سے جو انہوں نے کہا. اب انہوں نے کہا کہ تقدم اللہ سے تقدم نہیں, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے آگے بڑھیں؟ اللہ سے کو آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے میرے بھائی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, ان الذین یؤذون اللہ ونبیہ, جو اللہ اور نبی کی اذیت کرتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کو اپنی طاعت قرار دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اپنی دشمنی قرار دی, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کو اپنی اذیت قرار دی, حالانکہ کوئی بھی اللہ کو اذیت نہیں کر سکتا. یہاں پہ اس آیا میں جو فرمایا لا تقدم بین یدی اللہ والرسول, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ پہ تقدم نہ لو, اس کا مطلب یہ جو نبی سے آگے بڑھتا ہے وہ اللہ سے آگے بڑھتا ہے. تقدم علی النبی تقدم علی اللہ ہے. یہ اس جرم کی بھیانک ہونے کا اور اس گناہ کے عظیم ہونے کا یہ بیان ہے کہ یہ گناہ اتنا عظیم ہے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم پیغمبر پہ آگے بڑھ رہے ہیں, آپ اللہ پہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ تقدم ابو بکر عمر کی مذمت کے لیے آیا, کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مہمان آئے تھے, وفد آئے تھے بنی تمیم سے, پیغمبر جس کو چاہیں اپنا نمائندہ تعین کریں, ان سے تو طلب نہیں کیا تھا نا. کیا یہ پیغمبر سے زیادہ عاقل ہے؟ کوئی دنیا میں کوئی کہتا ہے کہ ابو بکر عمر کی عقل زیادہ ہے؟ شاید یہ لوگ کہتے ہوں گے, لیکن یہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے نہ کوئی مشورہ مانگا, کچھ بھی نہیں مانگا, یہ ویسے ہی شروع ہو گئے کہ بھئی فلان کو بناؤ فلان کو بناؤ. یہ تقدم پیغمبر پہ نہیں, تقدم اللہ پر ہے. تو اللہ سے اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھنا, اللہ سے زیادہ اپنے آپ کو مدبر سمجھنا, جب آپ نبی سے اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں نا, اپنے عالم سمجھتے ہیں, اپنے مشورے کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں, یعنی اللہ سے بہتر سمجھتے ہیں, یہ کفر کی دلیل ہے. آپ کو نہ پوچھنا چاہیے تھا تقدم کے متعلق سوال کرنا. بھائی صاحب آپ نے جو تقدم کے متعلق سوال کیا ہے, یہ تقدم والی آیت بھی کفر کی دلیل ہے, کیونکہ جو نبی پہ مقدم ہوتا ہے اللہ پہ مقدم ہوتا ہے, اور جو اللہ سے زیادہ اپنے آپ اپنی رائے کو بہتر سمجھتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. سمجھ میں آئی نا آپ بات آپ کو؟ اچھا, پھر آپ نے کہا کہ مسلم میں لکھا ہے, یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی انہوں نے کہا کہ میں آپ کو مناظرے کے طریقہ کار بتاتا ہوں. پچھلے پروگرام آپ کو یاد ہے کہ یہ کوئی حدیث کوٹ نہیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں حدیث کو مانتا ہی نہیں, میں کیا, حالانکہ ان کو خود پتہ ہے کہ مناظرے میں خصم کی کتب سے دلیل لایا جاتا ہے. اب کہتے ہیں کہ میں مناظرے کا آداب آپ کو سکھاتا ہوں. تو یہ جنہوں نے جتنی روایت نقل کی بحار الانوار سے, کتاب کافی وغیرہ سے, ان کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کوئی تعلق ہی نہیں ہے حبط اعمال وغیرہ سے.
ٹھیک ہے نا. صرف اس میں ایک جملہ تھا کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا, بالکل ادب سکھایا, تمام علوم سکھائے پیغمبر کو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلطی کی تھی پھر اللہ نے اس کی تعدیب کیا. وہ اردو کا محاورہ ہے, وہ عربی کا محاورہ نہیں ہے. تو ابھی جو انہوں نے جو روایات آپ نے پڑھی ہے نا کتب شیعہ سے, اس کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر چونکہ ان کا کتب شیعہ سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, پھر واپس چلے گئے مسلم کی طرف کہ مسلم میں لکھا ہے کہ قریش کی عورتوں نے آواز بلند کیا. یہ مسلم کی روایت ہے, ہم جواب دینے کی پابندی نہیں ہے. اگر آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے تو آپ جواب دے دو بھائی کہ وہ مسلمان تھے کافر, وہ ہمارے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پھر آپ نے کہا کہ مسجد میں تکبیر ہوتی تھی تو وہ تکبیر چیخ چیخ کے کہتے تھے. وہ کہاں پہ لکھا ہے وہ چیخ چیخ کے کہتے تھے؟ کوئی شیعہ کتاب دکھاؤ نا, کوئی شیعہ کتاب دکھاؤ کہ کوئی شخص شیعہ کتاب میں موجود ہو کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھگڑا کرے, آواز بلند کے ایک دوسرے پہ چیخے چلائے, اور شیعوں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے. تو تمہاری اپنی کتابوں سے تم نقل کرتے ہو. تم کہتے ہیں کہ وہاں پہ حلقات تدریس تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں صحابہ چلاتے تھے. وہ کہاں تھے بھائی, کہاں کس شیعہ کتاب میں؟ وہ بڑا بدبختی صحابہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے وہ تدریس کرے گا. یہ تو آپ کی دین ہے نا, آپ کی دین ہے کہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے نماز پڑھی ہے. نبی کے ہوتے ہوئے کون معلم ہے بھائی؟ اور نبی موجود ہیں, صحابہ کی کیا مجاز, ان کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا کہ وہ آ کے تدریس کریں. یہ کوئی دین ہے بھائی؟ یہ کوئی ایسے کوئی شیعہ کتاب, ان کے کتابوں میں شاید ہو گئے ایسے کفریات کہ نبی صلی اللہ